ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ گھڑا ہوا ہے۔ اے نبی ان سے کہیے قل فاتوا بعشر سور، 10 صورتیں جیسی بھی تو تم بھی تو بنا کے لاؤ۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جاؤ تمہیں چیلنج ہے اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہو دعوت دے لو، پکارو ان لوگوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو بڑا سمجھتے ہو۔ ان كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، ہاں اگر نہیں ہے تو پھر تم جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ اللہ نے ہی اپنی طرف سے نازل کی ہے۔ اور پھر خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ احکم الحاکمین نے اس صورت میں تقریباً 6 قوموں کا تذکرہ کیا ہے، 6 انبیاء و رسول اور 6 قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کی دعوت یہی تھی اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ عبادت نہ کی جائے۔ کیونکہ دوسرے مقام پہ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے ہر رسول نبی کی یہ دعوت رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ یہاں بھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے احکم الحاکمین فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نوح علیہ السلام ان کو حکم دیتے ہیں اپنی قوم کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم کو اس بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، خوف زدہ کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ خالق کائنات رب ارض و سما کے پاس ہی سارے کا سارا غیب ہے۔ کہ وہ تو اللہ وحی کرتے ہیں نبی کی طرف، وہ نبی وحی کا پابند ہے، جو وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق اللہ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی تو اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں ہلاتے، حرکت میں نبی نہیں ہلاتے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا خاصہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ نبی بولتا بھی اس وقت ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ نبی کا بولنا بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نوح علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ قوم تیرے اوپر ایمان نہیں لاتی، پھر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب کوئی سردار نبی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے نا تو اس کے مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ بابا کیا کر رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ کشتی بنا رہا ہے، اب کشتی کو کیسے چلائے گا۔ اللہ اکبر، مذاق کرتے ہوئے گزر جاتے۔ قَالَ إِن تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم مذاق کرتے ہو نا ہمارے ساتھ، ہم بھی تمہیں مذاق کریں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے، تمہیں انتظار اور وہ مہلت وقت ان قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے۔ پھر خالق کائنات رب ارض و سما اس کا تذکرہ کرتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، پھر ہمارا عذاب آیا، پھر اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم آتا ہے وَفَارَتِ النُّورُ، پھر اللہ کی طرف سے پانی کا عذاب، وہ پانی کا چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اور پھر تفصیل کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ جو بنا لو، ہر چیز کا جوڑا لے لو، اور یہ اللہ کا نام لے کر اس پہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وہ تذکرہ کیا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَقَالَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافروں میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو آواز دیتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَقَالَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں میں تمہارا شمار نہ ہو۔ آگے سے یہ جواب دیتا ہے قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اچھا باپ میں تیرے ساتھ تو نہیں آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پہ چڑھ کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، آج کے دن تو اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، وگرنہ کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے الا من رحیم، ہاں جس پہ اللہ رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی ان باپ اور بیٹے کا مکالمہ چل ہی رہا تھا، پھر ایک پانی کی موج آئی اور ان کے درمیان حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور یہ غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام ہے، نبی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، پانی کی موج میں غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ باپ ہے، باپ کی محبت جوش میں آتی ہے، اللہ کے سامنے التجا کر لیتے ہیں۔ قال نوح علیہ السلام کہتے ہیں ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ فقال ربی ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا اہل ہے، میرا بیٹا ہے، اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا، اللہ یہ تیرا سچا وعدہ ہے، اب میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اللہ یہ میرے اہل سے ہے۔ قال یا نوح، نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، حالانکہ حقیقی بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تیرے اہل سے نہیں ہے، اس لیے انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل چنگے نہیں، اس کے عمل نیک نہیں، یہ نیک عمل کرنے والا نہیں تھا، اس کے نیک بد تھے، یہ کفر کرنے والا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، اللہ کی بغاوت کرنے والا تھا۔ احکم الحاکمین فرماتے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح سنو، جس کا علم نہیں ہے نا کوئی سوال بھی نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کو اللہ احکم الحاکمین انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، وگرنہ یہ نہ ہو کہ تیرا شمار جاہل لوگوں میں سے ہو جائے۔ نبی کو ڈانٹ رہے ہیں، نبی کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جس کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ جب اس کے بعد کی خبر ملی پھر نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں سے پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ میں تو پناہ میں آتا ہوں کہ میں نے وہ سوال کر لیا ہے جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اللہ اب میں تم سے مغفرت چاہتا ہوں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میرے پر رحم کیجئے، یہ نہ ہو کہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، آگے چل کے خالق کائنات وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہی وہی عبادت نوح علیہ السلام والی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، صرف ایک ہی الہ ہے، اس ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور یہ بھی کہہ دیا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، میں کوئی معاوضے کا سوال بھی نہیں کرتا، بس ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ یہ قوم انکار کرنے والی تھی۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا، لیکن ان کو یہ دعوت دی تھی کہ تم استغفار کرو۔
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہ ان کو پیغام پہنچا تھا کہ اللہ سے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ خالق کائنات رب ارض و سما پھر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جن کی تو طرف رب کائنات نے ایک معجزہ، جو پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی تھی، اور وہ ایک اونٹنی پیدا ہوتے ہی پہاڑ سے آتے ہی اس نے بچہ جنا تھا، اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، کہ لوگوں، یہ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے نشانی کے طور پہ اس کو بھیجا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اس کو کچھ کہنا نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فَعَقَرُوهَا، ان کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پھر حکم یہ ہوا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرَ مَكْذُوبٍ، یہ تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یہ تمہیں وارننگ دی جاتی ہے، اور یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ پھر خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَتِنَا، پھر جب اللہ کا امر آیا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پھر جب چیخ نے ان کو عذاب، اللہ کی طرف سے چیخ آئی، یہ عذاب تھا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ ایسے بوندے پڑے ہوئے تھے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ خالق کائنات رب ارض و سما یہ تذکرہ کرتے ہوئے دوسرے انبیاء اور رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ یہ ذکر فرماتے ہیں، لیکن احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ یہ سارا تفصیلی تذکرہ، یہ اس کو کہہ دیجیے کہ اجمالی طور پر یہ تذکرہ کرتے ہوئے احکم الحاکمین نے تذکرہ کیا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، کہ ہم نے یہ وہ خبریں تمہیں دی ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو تمہیں بیان کی جا رہی ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، آپ کے اوپر یہ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، ابھی بستیاں باقی ہیں جن کے نشان دنیا میں موجود ہیں، وہ حصید، اور کچھ ایسی ہیں جو ملیا میٹ ہو چکی ہیں جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم نے جو عذاب ان کو دیے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں ظلم کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے رہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنا، نعوذ باللہ انبیاء اور رسول کے ساتھ استہزاء کرنا، انبیاء اور رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں کا قتل کرنا، یہ ان کے اندر جرائم موجود تھے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ احکم الحاکمین آخر میں جا کے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ ہم یہ قصے آپ پہ بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ رسولوں کی وہ خبریں ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكُمْ، جس سے آپ کے دل کو تسکین پہنچے کہ ہم نے پہلی قوموں کے اوپر کون کون سے عذاب نازل کیے ہیں، کون کون کی نعمتیں ان کو دی ہیں، جب انہوں نے نعمتوں سے اعراض کیا، ناشکری کی، پھر ان کے اوپر اللہ کے کون کون سے عذاب آئے ہیں۔ وَجَاءَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے خلاصہ آج کی ہماری گفتگو کا۔ احکم الحاکمین اس سورت کے اختتام پہ یہ خلاصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ اب ان کی خبروں کو، پہلی قوموں کی خبروں کو، قصوں کو، انبیاء رسول کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَجَاءَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے پاس یہ حق آیا ہے اور یہ نصیحت آئی ہے، اور یہ نصیحت یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ پہلی قوموں کے اندر یہ جرم تھا، انہوں نے یہ گناہ کیا اور ان کے اوپر یہ عذاب نازل
نازل ہوا، اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا امر آیا، اللہ کا عذاب آیا، یہ ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ دیکھو اگر تمہارے اندر یہ جرائم ہوئے، وہ گناہ اگر تمہارے اندر بھی پائے گئے، پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور ان سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تم بھی اپنی اپنی جگہ پہ عمل کرو، ہم بھی اپنے عمل کرتے ہیں۔ وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب زمین و آسمان کا وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، وہ ہر معاملے کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہاں اس اللہ کی عبادت کیجئے، اس اللہ پہ توکل کیجئے، بھروسہ رکھیے، اس لیے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ ہر عمل کو جانتا ہے، اللہ تمہاری ہر ادا کو جانتا ہے، ہر فعل کو جانتا ہے۔ اگلی صورت جو اس پارے کے آغاز، اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے بارے میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے قصے تو بڑے بیان کیے ہیں، لیکن ان سارے قصوں میں سے خوبصورت قصہ وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سورۃ یوسف آگے شروع ہو رہی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کے اوپر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو، ان واقعات کو اور ان امتوں کے عذابوں کے بارے میں سن کر کے، پڑھ کر کے عبرت حاصل کرنے کی اور ہمیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا